السلام علیکم. ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیکچر 10 میں آپ سب کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم کچھ نیا دیکھیں گے. گرافیکل یوزر انٹرفیسز پہ بات ہوگی. لاسٹ لیکچر میں ہم انٹرفیس اور ایبسٹریکٹ کلاسز پہ کچھ ہم نے ڈسکشن کی. بات یہ ہوئی تھی کہ آگے بھی اس کو لے کے چلیں گے، لیکن جب ایونٹ ہینڈلنگ اور آگے پروگرامنگ کریں گے تو انٹرفیسز پہ بھی انشاءاللہ مزید بات کریں گے. آج جو ہم آپ کو ایک ڈفرینٹ چیز دکھانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی تک آپ جو پروگرامنگ کرتے آئے ہیں، دیٹ پروگرامنگ واز آن دا کنسول. بلیک اسکرین کی ڈاس کی شاید بلیک ونڈو دیکھ دیکھ کے آپ تنگ بھی آ گئے ہوں، اسی پہ آپ ان پٹ کرتے تھے، آؤٹ پٹ کرتے رہے ہیں. آج ہم کو ذرا تھوڑی ایک ڈفرینٹ چیز پہ لے کے جائیں گے. گرافیکل یوزر انٹرفیسز بنانے سیکھیں گے. جاوا میں کیسے گرافیکل یوزر انٹرفیسز بنائے جاتے ہیں ہم بہت بیسک سا نوٹ پیڈ میں بنا کے دیکھیں گے. جو جاوا کی ڈفرینٹ انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹس ہیں وہ آپ کو بالکل اسی طرح کی انوائرمنٹ دیتی ہیں جیسے کہ پرابیبلی آپ میں سے کچھ لوگوں نے ویژول بیسک میں دیکھے ہوں کہ آپ ڈریگ اور ڈراپ کر کے اپنی جی یو آئی بنا لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ آج ہم جو کریں گے وہ ہم بیسک سے کریں گے، بالکل نوٹ پیڈ میں کوڈنگ کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو پیچھے میکنزم ہوتا ہے بیہائنڈ دا سینس، جو ایکچولی سارا کام ہو رہا ہوتا ہے وہ کیسے ہو رہا ہوتا ہے. تو گرافیکل یوزر انٹرفیسز کو شروع کرتے ہیں. کچھ گرافیکل یوزر انٹرفیس ہم بنا کے دیکھیں گے اور نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، ان کے ایونٹس کیسے دیکھنے ہیں. ایک ایگزامپل جی یو آئی پہ پہلے بات کرتے ہیں. یہ آپ کے سامنے جو اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہی ہے ایک جی یو آئی. اس طرح کی گرافیکل یوزر انٹرفیسز آپ نے بہت سارے پروگرامس پہ استعمال کیے ہوں گے، بہت سارے اور بھی اپلیکیشنز دیکھی ہوں گی. ٹاپ پہ مینیوز نظر آ رہے ہیں، ہمارے پاس سلائڈر ہے، ویو گاٹ چیک باکسز، ڈراپ ڈاؤن لسٹ، ٹیبل ایک نظر آ رہا ہے. تو انٹینٹ یہ ہے کہ آپ اس طرح کے جی یو آئیز بنا سکیں اور ان کو اپنے پروگرام میں استعمال کر سکیں. جاوا کے اندر گرافیکل یوزر انٹرفیسز کی سپورٹ جو ہے وہ بلٹ ان ہے. آپ ڈفرینٹ ٹائپ کی جی یو آئیز بنا سکتے ہیں. جاوا اس سلسلے میں ہمیں کچھ لائبریریز اور پہلے سے بلٹ ان کلاسز پرووائڈ کرتی ہیں. ان کلاسز کے آپ آبجیکٹس بنا کے اپنے گرافیکل یوزر کمپوننٹس بنا سکتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ جاوا میں جی یو آئی کی سپورٹ کس طرح سے پرووائڈڈ ہے. جاوا میں دو پیکیجز اویلیبل ہیں. ون از نون ایز ایبسٹریکٹ ونڈوئنگ ٹول کٹ اور فار شارٹ AWT, and the other one is known as Swing package. AWT and Swing, both you can use both of these packages for creating your graphical user interface components. AWT was the older package and Swing is the latest package that you can use for creating your graphical user interfaces. There is a slight difference between AWT and Swing and we will discuss کہ وہ کیا ہے. So AWT and Swing, they both provide rich set of user interface components. For example, you have buttons, you have frames, you have checkboxes, drop downs, tables. There are a lot of different components that are pre-built for you. All you have to do is to create an object of that component and use that object inside your program. AWT and Swing provides a rich set of user interface components. اینڈ جو ڈفرینٹ کامن کمپوننٹس ہیں وہ بھی ہم نے ڈسکس کیے. فریم، جے فریم، مینیو آپ کے سامنے کچھ سلائڈ پہ نظر بھی آ رہے ہیں. ایک چیز یاد رکھیں کہ جتنا ہی زیادہ آپ ان کمپوننٹس کو یوز کرنا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اتنا ہی آپ کو اچھا فیملیئر ہونا چاہیے اے پی آئی یوز کرنے سے. ہم پہلے بھی آپ کو انکریج کرتے رہے ہیں کہ اے پی آئی یوز کریں، اور یہ میں زیادہ سے زیادہ کہوں گا کہ جاوا کی جو ڈاکیومنٹیشن ہے اٹس یور فرینڈ، یوز اٹ ایز مچ ایز یو کین. AWT اور Swing کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ فرق کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی پچھلی سلائیڈ میں ہمارے پاس AWT کا ایک کمپوننٹ تھا جس میں بٹن لکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی Swing کا ایک کمپوننٹ تھا جس میں جے بٹن لکھا ہوا تھا. تو بٹن وہاں پہ بھی ہے، اس بٹن کو دوبارہ Swing میں بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے، کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے کلاس کو ریڈیفائن کرنا پڑا، اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. AWT جب شروع میں آئے، شروع میں اولڈر پیکج جو جاوا کے تھے اس میں AWT کی انکلوژن کی گئی. AWT بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے انڈر لائنگ آپریٹنگ سسٹم پہ جس کے اوپر وہ کام کر رہا ہوتا ہے. جیسے ونڈوز پہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو AWT کے اندر جو بٹن آپ کو نظر آتا ہے وہ اصل میں ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کا بٹن ہوتا ہے. اور اسی طرح جب وہ لائنکس یا کسی اور پلیٹ فارم پہ کام کرتا ہے تو وہ جو بٹن بناتا ہے وہ انڈر لائن آپریٹنگ سسٹم کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ AWT بیسڈ جی یو آئی کمپوننٹس بناتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ کچھ آپریٹنگ سسٹم ڈیپینڈنسی بھی آ سکتی ہے. اور جب آپ ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم پہ موو کریں گے تو کچھ گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے، کچھ ہماری ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے ہم نے سیٹنگ کی ہو وہ ویسے نہ چل رہی ہو.
اور کیونکہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ جاوا کا بیسک جو اس کی پاپولیرٹی کی وجہ تھی وہ تھی وارا, WORA, رائٹ ونس رن اینی ویئر. تو جب اب یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ونڈوز پہ آپ نے بنایا اور لائنکس پہ تھوڑی سی گڑبڑ کر رہا ہے اور وائس ورسا, تو اس کیس میں AWT کے کمپوننٹس کی جو پرابلمس تھیں ان کو دور کرنے کی ضرورت تھی. ان پرابلمس کو دیکھتے ہوئے AWT کو ہیوی ویٹ کمپوننٹس بھی کہا جاتا ہے, بیکاز یہ انڈر لائنگ آپریٹنگ سسٹم پہ ایک پروسیس کریٹ کرتے ہیں. آپریٹنگ سسٹم میں آپ نے پروسیس کے بارے میں بات کی ہوگی, اور انڈر لائنگ آپریٹنگ سسٹم کے بٹن کو اگر ہم نے AWT میں ایک بٹن بنایا ہے اس کے ساتھ سنکرونائز کرتے ہیں. ایز کمپیئر ٹو دیٹ, جب آپ سوئنگ کی بات کرتے ہیں, سوئنگ آر کنسیڈرڈ ایز لائٹ ویٹ کمپوننٹس. یہ ایسے کمپوننٹس ہیں, ایسے GUI کے ویجٹس ہیں جو کہ پیورلی جاوا میں ہی لکھے گئے ہیں. سو اگر آپ ایک سوئنگ کے اندر جو بٹن بناتے ہیں تو وہ ایسی بٹن ہوگا جو کہ پیورلی جاوا میں لکھا گیا ہوگا, اس کو جہاں پہ بھی آپ لے جائیں وہ ویسے ہی بہیو کرے گا جیسے کہ آپ کے انٹینشن سے. تو سوئنگ جو ہے وہ ہماری لائٹ ویٹ کمپوننٹس کی لائبریری ہے. AWT میں جو کمپوننٹس ہیں وہ ہیوی ویٹ کمپوننٹس ہیں. سو اولڈر جو پروگرامس ہیں, پرانی اپلیکیشنس ہیں جو JDK 1.1 تک نارملی لوگ یوز کرتے رہے, اس میں AWT کی بہت زیادہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے کمپوننٹس کی بہت زیادہ انفلوئن ہے. لیکن جو ہمارے اب نئے جتنے بھی پروگرام بنتے ہیں, ہم سوئنگ بیسڈ کمپوننٹس کو یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سوئنگ اور AWT کا ایک لائٹ سا کمپیریزن ہے کہ فار دا اسٹارٹ, بعد میں ہم جا کے کسی اسٹیج پہ اور بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ سوئنگ ہیوی ویٹ کمپوننٹس نہیں ہیں, لائٹ ویٹ ہیں, پورٹیبل ہیں اور زیادہ ایفیشینٹ ہے. جبکہ ایک AWT جو ہے دے آر ہیوی ویٹ کمپوننٹس, دے ٹیک مور ریسورسز آف یور آپریٹنگ سسٹم, ایز ویل ایز ان کی پورٹیبلٹی میں بھی کچھ ایشو آتا ہے. یہ بات کرنے کے بعد تھوڑی سی آپ کو یہ چیزیں زیادہ کلیئر ہوں گی جب ہم کچھ GUI وغیرہ بنا کے دیکھیں گے. GUI بنانے سے پہلے میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ کو جو فریم ورک کی ہائرارکی ہے وہ تھوڑا سا بتا سکوں. تو جو سلائیڈ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ ہمارے پاس ایک ونڈوئنگ کمپوننٹس ہیں, ان کا کچھ ریفرنس آ رہا ہے. سب سے ٹاپ پہ جیسا ہمیں پتا ہے کہ آبجیکٹ کلاس ہوتی ہے, یہاں پہ بھی آپ کو وہ نظر آ رہی ہے. آبجیکٹ کلاس کے نیچے کمپوننٹ کلاس اور کمپوننٹ کے نیچے کنٹینرز ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ کنٹینر بھی ایک کمپوننٹ ہی ہے, بیکاز از اے ریلیشن شپ ہوتا ہے پیرنٹ میں اور چائلڈ کے بیچ میں. کنٹینر سے پھر جے کمپوننٹ انہیرٹ کر رہا ہے اور ونڈو انہیرٹ کر رہی ہے, ونڈو سے فریم انہیرٹ کر رہا ہے, جے فریم انہیرٹ کر رہا ہے, اور اسی طرح جے کمپوننٹ سے ایبسٹریکٹ بٹن, جے پینل, اور پھر ایبسٹریکٹ بٹن سے جے بٹن. یہ بہت ساری کلاسز ہیں جو کہ یہاں پہ اس سلائیڈ پہ ہمارے سامنے پوری نہیں آ سکتی, لیکن آپ کو ایک آئیڈیا دینے کے لیے کہ کس طرح سے ہمارا فریم ورک ایڈجسٹڈ ہے, یہ کلاسز ہم نے یہاں پہ آپ کے سامنے ایک فگر کی فارم میں دکھائی ہیں. یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ دو طرح کی چیزیں ہیں, دو طرح کے کمپوننٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں سمپل کمپوننٹس اور ایک ہوتے ہیں کنٹینر ٹائپ کے کمپوننٹس. سمپل کمپوننٹس کی جب میں بات کرتا ہوں تو جیسے بٹن ہے, جیسے چیک باکس ہے, جیسے ریڈیو بٹن ہے, یہ وہ کمپوننٹس ہیں, یا ٹیکسٹ فیلڈ ہے, یہ وہ کمپوننٹس ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اور جب میں کنٹینرز کی بات کرتا ہوں تو کنٹینر بھی ایک کمپوننٹ ہے, لیکن کنٹینر ایسا کمپوننٹ ہے جس کے اندر دوسرے کمپوننٹس کو رکھا جا سکتا ہے. سو ایک کنٹینر کے اندر میں بٹن رکھ سکتا ہوں, میں ٹیکسٹ فیلڈ رکھ سکتا ہوں, میں اور چیزیں رکھ سکتا ہوں. تو جاوا کے اندر شروع میں جب بھی ہم GUI بنائیں گے ہمیں ایک کنٹینر بنانا پڑے گا, اور اس کنٹینر کے اندر ہم اپنے ڈفرینٹ کمپوننٹس کو پلیس کریں گے. یہ جو GUI بنانے کا ہم نے طریقہ دیکھا ہے یہ ذرا زیادہ کلیئر ہوگا اگر ہمارے سامنے کلیئر کٹ اسٹیپس آ جائیں جو یوز کر کے ہم GUI بنا سکتے ہیں, اور پھر اس کی ایک کوڈنگ ایگزامپل بھی دیکھ لیں. تو آئے پہلے دیکھتے ہیں کہ GUI بنانے کے لیے ہمارے پاس کیا ڈفرینٹ اسٹیپس ہیں جو انوالو ہوتے ہیں. اسٹیپس پہ جانے سے پہلے یا ان کی ایکسپلینیشن سے پہلے میں تھوڑا سا آپ سے کویشچن کروں گا کہ آپ سوچیں کہ ہمارے پاس کیا بیسک سے اسٹیپ ہونے چاہیے. ایک آدھا میں نے ایکسپلین بھی کیا ہے. آبویسلی شروع میں ہمیں ان لائبریریز کو کا ریفرنس چاہیے جن کے اندر GUI کمپوننٹ ہے, تو ہمیں کچھ پیکیجز امپورٹ کرنے پڑیں گے. پھر میں نے کہا کہ ہمیں ایک کلاس تو ہمیں بنانی پڑے گی کیونکہ کلاس کے اندر ہی سارا کام ہوتا ہے. اس کے بعد ہمیں ایک ٹاپ لیول کنٹینر بنانا پڑے گا جس کے اندر ہم باقی کمپوننٹس کو پلیس کر سکیں. تو ان سٹیپس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ان کا لاجیکل آرڈرنگ ہے اور کیا کس طریقے سے ہم ان کو کوڈ کر سکتے ہیں. اسکرین پہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں GUI کریشن سٹیپس. تو سب سے پہلا سٹیپ جو ہے کہ وی نیڈ ٹو امپورٹ ریکوائرڈ پیکیجز. دیر آر ٹو بیسک پیکیجز, AWT اور سوئنگ. تو یہ پیکیج ہم امپورٹ کرتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر سو دیٹ وی کین ٹیک یوز آف دا کمپوننٹس دیٹ آر اویلیبل ان دیز ٹو پیکیجز سچ ایز بٹن, ٹیکسٹ فیلڈ, چیک باکسز, ریڈیو بٹن, ایٹسٹرا. As a step 2, once we import these packages, as a step 2 we set up the top level container.
آپ جتنی بھی جی یو آئیز دیکھتے ہیں وہ کسی ونڈو کے اندر ہوتی ہیں, کسی کنٹینر کے اندر کمپوننٹ پڑے ہوتے ہیں. جیسے آپ کا کیلکولیٹر ہے, ایک باہر ونڈو ہوتی ہے اور اس کے اندر بٹنس لگے ہوتے ہیں. آپ کا نوٹ پیڈ ہے, ایک ونڈو ہے اور اس کے اندر ایک ایریا ہے جہاں آپ ٹائپ کر سکتے ہیں. آپ کا مائکروسافٹ ورڈ ہے, اس کے اندر ایک ٹاپ ونڈو ہے, اس کا مینیوز ہیں اس کے اندر لگے ہوئے, ٹول بارز لگی ہوئی ہیں, ٹیکسٹ ایریاز لگے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ چیزیں ٹائپ کر سکتے ہیں. So after importing the required package and starting the class, second important step is to set up the top level container. یہ وہ کنٹینر ہوگا جس میں ہم اپنے کمپوننٹس ڈالیں گے. نارملی آپریٹنگ سسٹم جب آپ ونڈوز یوز کرتے ہیں تو اس ٹاپ لیول کنٹینر کو ہم ونڈو کہتے ہیں. جاوا کی لینگویج میں یہ ہمارا یہاں پہ فریم کہلائے گا, یا کیونکہ ہم سوئنگ کے کمپوننٹس یوز کر رہے ہیں, دیٹ از وائی وی کال اٹ جے فریم. اب جب بھی آپ کے سامنے کوئی ونڈو آتی ہے تو اس ونڈو کے دو پارٹس ہوتے ہیں. جیسا آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹاپ لیول ایریا ہے دیٹ از نون ایز اے سسٹم ایریا, اور اس کے نیچے ایک کمپوننٹ ایریا ہوتا ہے. سسٹم ایریا کے اندر آپ اپنے کمپوننٹس, بٹنس وغیرہ یا ٹیکسٹ فیلڈز وغیرہ نہیں ڈال سکتے, لیکن جو کمپوننٹ ایریا ہے یہاں پہ آپ اپنے ڈفرینٹ بٹنس ڈال سکتے ہیں, ٹیکسٹ فیلڈز ڈال سکتے ہیں, جو بھی جی یو آئی کے آپ کمپوننٹس ڈالنا چاہیں وہ ایک کمپوننٹ ایریا میں ڈالتے ہیں. سو ہمارے پاس جو جے فریم ہے اس کے اس کا مطلب ہے کہ دو پارٹ ہوں گے. ایک ہوگا ایسا ایریا جو کہ سسٹم کو بلانگ کرتا ہوگا, اور ایک ایسا ایریا ہوگا جو کہ کمپوننٹ ایریا ہوگا جس میں ہم اپنے کمپوننٹس ڈال سکیں گے. میرا آپ سے کوشچن ہوگا کہ کون سا ایریا ہمارے لیے یوزفل ہے اس ٹائم پہ. میں سے کئی لوگوں نے صحیح گیس کیا کہ ہمارے پاس کمپوننٹ ایریا وہ ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے, بیکاز کمپوننٹ ایریا کے اندر ہم اپنے کمپوننٹس ڈالنا چاہتے ہیں. تو کمپوننٹ ایریا کے اندر کیونکہ کمپوننٹس ڈال رہے ہیں اور اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کانٹینٹ پین. تو تھرڈ اسٹیپ کے اوپر ہمارا جو ٹاپ لیول فریم ہے جس میں سسٹم ایریا بھی ہے اور جس میں کمپوننٹ ایریا بھی ہے, اس کا ہم کمپوننٹ ایریا گیٹ کرتے ہیں. اسکرین پہ جو آپ کو کوڈ کی لائن نظر آ رہی ہے مائی فریم ڈاٹ گیٹ کانٹینٹ پین, یہ مائی فریم ہمارے فریم ٹائپ کا, جے فریم ٹائپ کا ویریبل ہے, اور اس کا گیٹ کانٹینٹ پین فنکشن اس کا وہ ایریا ریٹرن کر دیتا ہے جس میں ہم چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. شروع میں نے بتایا کہ وہ کمپوننٹس جن میں آپ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں ان کی بیسک ٹائپ ہوتی ہے کنٹینر. تو آپ دیکھیں کہ ہم مائی فریم ڈاٹ گیٹ کانٹینٹ پین سے جو چیز ریسیو کر رہے ہیں اسے ایک کنٹینر ٹائپ کے ویریبل میں رکھ رہے ہیں, کیونکہ اس کنٹینر کے اندر ہم فردر کمپوننٹس ایڈ کر سکتے ہیں. میں یہاں پہ تینوں اسٹیپس دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں آپ کے لیے کہ سب سے پہلے ہم امپورٹ کریں گے چیزوں کو, اپنے پیکیجز کو, اس کے بعد ہم اپنا جو ٹاپ لیول کنٹینر ہے وہ اس کا آبجیکٹ کریٹ کریں گے, اور اس کے بعد اس کنٹینر میں سے اپنا ورکنگ ایریا یا کمپوننٹ ایریا لے لیں گے اور اس کے اندر اپنی چیزیں ایڈ کر دیں گے. جب آپ نے کنٹینر گیٹ کر لیا تو جاوا کے اندر ہر کنٹینر کی ہمیں سیٹ کرنی پڑتی ہے لے آؤٹ. لے آؤٹ کیا ہے, لے آؤٹ پہ آگے جا کے مزید بات ہوگی. فار دا ٹائم بینگ آپ سمجھیں لے آؤٹ وہ چیز ہے اکارڈنگ ٹو وچ کمپوننٹس آپ کے ارینج ہوں گے اس ایریا کے اندر. آپ جس ٹائپ کی لے آؤٹ سلیکٹ کریں گے اس طرح سے کمپوننٹس آپ کے اس ایریا کے اندر آئیں گے. ویژول بیسک جن لوگوں نے کی ہے وہ ہم وہاں پہ جانتے ہیں کہ ہم ڈریگ ڈراپ کر کے کسی بھی جگہ پہ کمپوننٹس کو رکھ سکتے ہیں, ایکس وائی کوآرڈینیٹس بتا سکتے ہیں. یہاں پہ جاوا کے اندر ذرا اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, اور ہم یہ کام اپنے ذمہ نہیں لیتے بلکہ کسی کے اور کے حوالے کر دیتے ہیں جو کہ چیز کہلاتی ہے لے آؤٹ یا لے آؤٹ مینیجر. سو ہمارا لے آؤٹ مینیجر ہمارے کمپوننٹس کو کی ترتیب کو ڈیسائیڈ کرتا ہے, ان کی ارینجمنٹ کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کنٹینر کے اندر. اب آپ کیا کریں کہ آپ نے اپنا ٹاپ لیول کنٹینر لے لیا, ٹاپ لیول کنٹینر کا کمپوننٹ ایریا لے لیا اور کمپوننٹ ایریا کی لے آؤٹ سیٹ کر دی. تو نیکسٹ اسٹیپ میں آپ یہ کریں کہ اپنے کمپوننٹس بنا لیں اور ان کمپوننٹس کو کنٹینر میں ایڈ کر دیں. کنٹینر میں جب آپ کمپوننٹس ایڈ کریں گے تو ان کو اس ارینجمنٹ میں لے آئے گا جس ارینجمنٹ کی انڈیکیشن آپ نے لے آؤٹ مینیجر کے تھرو دی ہوگی. سو ایز اے اسٹیپ 5 وی ول کریٹ اینڈ ایڈ کمپوننٹس ٹو دا کنٹینر. جیسے ہم نے یہاں پہ جے بٹن B1 equals to نیو جے بٹن, اور اس بٹن کو ہم نے اپنے کنٹینر میں ایڈ کیا ہے. تھرڈ اسٹیج پہ ہم اپنے کنٹینر کا سائز سیٹ کریں گے اور اس کو ویزیبل کرا دیں گے, اور اس میں ہم نے ایک ٹرو ویریبل پاس کر دیا. سو مائی فریم ڈاٹ سیٹ سائز ہمارا جو فریم ہے یا ہماری جو مین ونڈو ہے اس کا سائز سیٹ کر دے گا اور اس کو ویزیبل کرا دے گا اسکرین کے اوپر. یہ ہمارے پاس جی یو آئی کی کریشن کے بیسک اسٹیپس تھے. ریپیٹ میں کرتا چلوں گا کہ امپورٹ کیا پیکیج, اپنے امپورٹ پیکیج کرنے کے بعد اپنی کلاس کو آپ ڈیفائن کریں گے. کلاس کو ڈیفائن کرنے کے اندر آپ اس میں جتنے بھی کمپوننٹس وغیرہ ہیں, بٹنس ہیں, ٹیکسٹ فیلڈس ہیں, چیک باکسز ہیں, ان کو ڈکلیئر کر دیں گے. اس کے بعد آپ آئیں گے اور اپنا ٹاپ لیول کنٹینر بنائیں گے جو کہ اس کیس میں ہمارا فریم ہے. ٹاپ لیول کنٹینر کے دو پارٹس,
ایک اس کا سسٹم ایریا, دوسرا اس کا کمپوننٹ ایریا. کمپوننٹ ایریا میں کمپوننٹس نے کس ترتیب سے نظر آنا ہے یہ ڈپینڈ کرے گا لے آؤٹ کے اوپر. سو ہم اپنے کنٹینر کی لے آؤٹ سیٹ کریں گے اور اس کے بعد اپنے کمپوننٹس کو جن کو ہم نے ارلیئر ڈکلیئر کر لیا ہوگا اس کو ان کو کریٹ کر کے اس میں ڈال دیں گے اپنے کنٹینر کے اندر. کنٹینر میں ڈالنے کے بعد آپ اس کی ویزیبلٹی سیٹ کریں گے, اس کا سائز سیٹ کریں گے. آپ اپنے کمپوننٹس کا سائز سیٹ یہاں پہ ابھی نہیں کر سکتے, لے آؤٹ مینیجر جو ہے وہ خود ان کو سائز دے گا. however we'll ڈسکس کہ اپنے کمپوننٹس کا سائز آپ کیسے سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہوں. تو آئیے اس کو ذرا ایک کوڈ ایگزامپل کی فارم میں دیکھتے ہیں تاکہ آپ کے لیے چیزوں کی ذرا کلیئرٹی بڑھ جائے. اسکرین پہ جو اس وقت آپ ایک جی او آئی دیکھ رہے ہیں یہ ہماری ایگزامپل گرافیکل ایک یوزر انٹرفیس ہے. اس میں ایک بٹن ہے اور ایک ٹیکسٹ فیلڈ ہے. ٹیکسٹ فیلڈ پہلے آ رہی ہے اور بٹن بعد میں آ رہا ہے اور ہم اس کو کنسٹرکٹ کریں گے ابھی اپنے کوڈ کے تھرو. تو اسٹیپ 1, اب آپ کو جو بھی ابھی میں نے اسٹیپس بتائے ہیں آپ میرے ساتھ ان اسٹیپس کو دیکھیے اور یہاں پہ ہم کوڈ میں انہی اسٹیپس کو فالو کر رہے ہیں. سو ایز اے اسٹیپ 1 ہم کیا کر رہے ہیں, وہ پیکیجز امپورٹ کر رہے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے. 2 پیکیج ہیں ہمارے, AWT کا اور دوسرا پیکیج ہے ہمارا سوئنگ کا. یہ 2 پیکیج اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان میں سارے کے سارے گرافیکل یوزر انٹرفیس کمپوننٹس ہیں. آئی اسٹرانگلی انکریج یو کہ آپ ڈاکیومنٹیشن دیکھیں and you try to figure out what are the different components and what are the different classes that are present in these 2 packages. ڈاکیومنٹیشن کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں کیونکہ اس کے بغیر آپ کبھی بھی پروگرامنگ سیکھ نہیں پائیں گے اور کر نہیں سکیں گے. اب ہم ایک کلاس ڈکلیئر کرتے ہیں, جیسے آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ پبلک کلاس GUI ٹیسٹ. کلاس ڈکلیئر کرنے کے بعد ہم اپنے ان کمپوننٹس کو ڈکلیئر کر لیتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے. ایک ہمیں فریم کی ضرورت پڑے گی کیونکہ فریم کے اندر ساری چیزوں نے آنا ہے, اور جیسا کہ آپ نے انیشیل GUI پہ دیکھا تھا کہ فریم کے علاوہ اس کے اندر ایک بٹن تھا اور ایک ٹیکسٹ فیلڈ تھی. سو ہم نے ایک J فریم مائی فریم ڈکلیئر کر دیا ہے اور یہاں پہ ہم نے ایک J ٹیکسٹ فیلڈ اور ایک J بٹن ڈکلیئر کر دیا ہے. ٹیکسٹ فیلڈ اور بٹن ڈکلیریشن کرنے کے بعد ہم ایک میتھڈ بنا لیتے ہیں init GUI کا, انیشلائز گرافیکل یوزر انٹرفیس فار شارٹ. اس کو init GUI ہم نے کہہ دیا اور اس کے اندر ہم اپنی ساری GUI کی کریشن کریں گے. تو ایز اے اسٹیپ 2 جیسا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی آپ کا ٹاپ لیول کنٹینر ہے اس کا آپ نے آبجیکٹ بنانا ہے. یہاں پہ ہمارا ٹاپ لیول کنٹینر تھا مائی فریم, تو مائی فریم کا ہم آبجیکٹ بناتے ہیں. آبجیکٹ بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, اس کا کنسٹرکٹر کال کرنا پڑے گا. سو مائی فریم ایکولس ٹو نیو J فریم, یہ ہم نے اپنا آبجیکٹ بنا دیا ہے. آبجیکٹ بنانے کے بعد اسٹیپ 3 میں ہم نے کہا تھا کہ فریم کے 2 پارٹس ہوں گے, سسٹم ایریا اور کمپوننٹ ایریا. سسٹم ایریا کے اندر ہم چیزیں ایڈ نہیں کرتے, ہم کمپوننٹ ایریا کے اندر چیزیں ایڈ کرتے ہیں. تو فریم سے ہم کمپوننٹ ایریا اس کا لیتے ہیں. مائی فریم ڈاٹ گیٹ کانٹینٹ پین. کانٹینٹ کیا ہوتا ہے, کانٹینٹ چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی جیسے آپ کے کورس کانٹینٹ ہے, کورس میں کیا کچھ پڑھایا جائے گا, اس طرح فریم میں جو چیزیں آپ بٹنس ڈال رہے ہیں, ٹیکسٹ فیلڈس ڈال رہے ہیں, وہ فریم کا کانٹینٹ ہے. تو مائی فریم ڈاٹ گیٹ کانٹینٹ پین, وہ پین یا وہ کنٹینر آپ کو پرووائڈ کر دے گا جس کے اندر آپ فریم کا کانٹینٹ یا اس کے بٹنس یا چیزیں ڈال سکتے ہیں. تو مائی فریم ڈاٹ گیٹ کانٹینٹ پین نے ہمیں ایک کنٹینر دے دیا. یہ وہ کنٹینر ہے, یہ وہ کمپوننٹ ایریا ہے جس میں آپ بٹنس اور ٹیکسٹ فیلڈس ایڈ کریں گے. اس کنٹینر کے اندر جیسا کہ ہم نے جاوا میں ڈسکس کیا تھا, ہر کنٹینر کی کچھ ڈیفالٹ لے آؤٹ بھی ہوتی ہے, اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن اس کنٹینر کے اندر نیکسٹ اسٹیپ میں ہم اس کی لے آؤٹ سیٹ کرتے ہیں. لے آؤٹ انڈیکیٹ کرے گی کہ جاوا ورچوئل مشین کو کہ کس طرح سے کمپوننٹس کی ارینجمنٹ کرنی ہے. تو سی ڈاٹ سیٹ لے آؤٹ جو ہم نے یہاں پہ کی, ہم کنٹینر کی لے آؤٹ سیٹ کر رہے ہیں اور کنٹینر کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے کمپوننٹس کو دکھانا ہے. یہاں پہ ہم نے ایک لے آؤٹ کا آبجیکٹ پاس کیا ہے جس کو کہا جاتا ہے فلو لے آؤٹ. لے آؤٹس کون کون سی اویلیبل ہیں ابھی ہم ڈسکس کریں گے تھوڑی دیر بعد. تو ایک فلو لے آؤٹ کا آبجیکٹ پاس کر دیا ہے. یہاں تک ہمارا اسٹیپ 4 کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ اسٹیپ میں اسٹیپ 5 میں ہم ان کمپوننٹس کو جو ہم نے جاب پہ ڈکلیئر کی تھی ان کو کریٹ کرتے ہیں اور اپنے کنٹینر میں ایڈ کر دیتے ہیں. تو TF equals to new J text field, یہ ہمارا کمپوننٹ ہے جو ہم نے ٹاپ پہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. یہاں پہ ویریبلس کے نام ہم اس لیے بھی شارٹ رکھتے ہیں تاکہ آپ کے ویزیبلٹی آپ کو تنگ نہ کرے. اور B1 ہمارا نیو J بٹن جو ہے یہ ایک اور کمپوننٹ تھا جو ہم نے ٹاپ پہ ڈکلیئر کیا تھا, اس کو بھی کریٹ کر لیا. کمپوننٹس کریٹ کیے, اب ان کمپوننٹس کو ہم نے اپنے کنٹینر میں ایڈ کرنا ہے. تو C ڈاٹ ایڈ TF یہ ہماری ٹیکسٹ فیلڈ کو کنٹینر میں ایڈ کر دے گا. سملرلی C ڈاٹ ایڈ B1 یہ ہمارے بٹن کو کنٹینر میں
ایڈ کر دے گا. 5 اسٹیپس ہمارے کریٹ ہو گئے. ایک دفعہ ریوائز کروا دیتا ہوں آپ کو کہ ہم نے امپورٹ کیا پیکیجز, ہم نے اس کے ساتھ ہی کلاس بنا کے ڈکلیئر کر لیا. اسٹیپ 2 کے اندر ہم نے اپنا ٹاپ لیول فریم کریٹ کیا, جے فریم کا آبجیکٹ ایک بنایا, اس کو مائی فریم کا. اسٹیپ 3 میں ہم نے اس کا کانٹینٹ پین گیٹ کر لیا. اسٹیپ 4 میں ہم نے لے آؤٹ سیٹ کی, اور اب ہم نے کمپوننٹس کریٹ کر کے اس کنٹینر کے اندر ڈال دیے ہیں. اب ایز اے اسٹیپ 6 ہم یہ کریں گے کہ اپنے فریم کا سائز سیٹ کریں گے اور اس کو ویزیبل کرا دیں گے اسکرین پہ. تو مائی فریم ڈاٹ سیٹ سائز جو ہے یہ ہم نے اس کی ہائٹ اور ویڈتھ یہاں پہ پرووائڈ کر دیا, اور اس کے ساتھ ہی اس کو سیٹ ویزیبل ٹرو کر کے اس کو انڈیکیٹ کر دیا کہ اس کو اسکرین پہ دکھا دو. جب یہ پروگرام چلے یا میتھڈ کال ہو تو اس فریم کو اسکرین پہ دکھا دو. ایک آپ اس سے اوپر ایک لائن دیکھ رہے ہوں گے, مائی فریم ڈاٹ سیٹ ڈیفالٹ کلوز آپریشن جے فریم ڈاٹ ایگزٹ آن کلوز. یہ لائن آپ کو آگے جا کے ذرا زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گی. جب آپ یہاں سے اپنے فریم کو بند کریں گے, اپنی ونڈو کو بند کریں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ ڈاس پہ یا کمانڈ پرامپٹ پہ آپ کا پرامپٹ ریٹرن نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جاوا کا پروسیس اسٹل چل رہا ہے. تو یہ والی جو لائن ہے, یہ جب آپ ونڈو کو کلوز کریں گے تو یہ آپ کے پروگرام کو ایگزٹ کر دے گی, وہاں سے باہر نکل جائے گی. یہاں پہ ہمارا init کا میتھڈ, init GUI کا میتھڈ ختم ہوتا ہے. init GUI کا میتھڈ ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے کنسٹرکٹر میں سے کال کر لیتے ہیں تاکہ جیسے ہی اس کلاس کا آبجیکٹ بنے ہماری GUI انیشلائز ہو جائے. تو اس کے بعد ہم اب لکھتے ہیں اپنا مین میتھڈ. مین میتھڈ آپ اس کلاس میں بھی لکھ سکتے ہیں, آپ ایک نئی کلاس بنا کے وہاں پہ بھی اپنا مین میتھڈ لکھ سکتے ہیں. سو پبلک اسٹیٹک وائڈ مین جو ہے ہمارا مین میتھڈ آ گیا, اور اس کے اندر ہم اپنی کلاس کا آبجیکٹ بنا لیتے ہیں GUI ٹیسٹ, GUI equals to new GUI ٹیسٹ. یہ ہماری اس کلاس کا آبجیکٹ بن گیا ہے. یہ جو آبجیکٹ بنا ہے تو obviously جب یہ آبجیکٹ بنے گا تو اس کا کنسٹرکٹر کال ہوگا, اور آپ جانتے ہیں کہ کنسٹرکٹر میں سے ہم نے init GUI کا میتھڈ کال کیا ہوا ہے جو کہ ساری GUI کو کنسٹرکٹ کر دے گا. اس کے بعد ڈاش پرامپٹ پہ آ کے ہم اس کو کمپائل کرتے ہیں اور اس کو رن کرتے ہیں, تو ہمارے سامنے یہ آؤٹ پٹ آ جائے گی. یہاں تک آپ نے دیکھا ہے کہ ہم کس طرح سے ایک بیسک GUI کو کمپوننٹس کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں, ان کمپوننٹس کو کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں, اپنے ایک کنٹینر کے اندر ان کمپوننٹس کو ڈالتے ہیں اور اس کنٹینر کو ویزیبل کرا دیتے ہیں. تو GUI کنسٹرکشن کا یہ ایک بیسک سا میتھڈ تھا, ایک بٹن اور ایک ٹیکسٹ فیلڈ کے ساتھ ہم نے اپنی GUI کریٹ کی ہے. اب جو آپ اسکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں, یہ تھوڑا سا ہم نے اس لیے یہاں پہ رکھا ہے تاکہ اگر آپ بکس پڑھیں تو آپ کو یہ فیل نہ ہو کہ یہ چیز آپ نے نہیں کور کی. ڈفرینٹ بکس میں GUI کو بنانے کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں, دونوں کو ہم نے سائڈ بائی سائڈ ایکسپلین کیا ہوا ہے. لیفٹ سائڈ پہ آپ جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ کمپوزیشن کے تھرو GUI بنائی ہوئی ہے, اور رائٹ سائڈ پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں پارٹ, اس میں انہیریٹنس یوز کی ہوئی ہے. تو دونوں طریقے یوز کر سکتے ہیں. کمپوزیشن میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی کلاس بنا رہے ہیں جس کو GUI ٹیسٹ کا نام دیا ہے, اور اس کے اندر فریم وغیرہ اور باقی کمپوننٹس ڈکلیئر کریں. سو ہماری کلاس کے اندر فریم ہے, اور اس فریم کا ہم کانٹینٹ پین لیتے ہیں اور سارا کام ویسے ہی کرتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا تھا. جو رائٹ سائڈ پہ آپ اسکرین دیکھ رہے ہیں, اس طرح کی آپ کو چیزیں کہیں بکس میں اویلیبل ہوں گی جس میں کرتے ہیں کہ کلاس GUI ٹیسٹ ایکسٹینڈس جے فریم. سو اس کا مطلب ہے کہ GUI ٹیسٹ از اے جے فریم. تو یہاں پہ ہم نے اپنی کلاس کو یہ فریم ڈکلیئر کر دیا ہے. تو فرق صرف اتنا پڑے گا کہ جو آپ فریم ڈاٹ گیٹ کانٹینٹ پین جو میں نے لیفٹ سائڈ پہ کیا ہوا ہے, وہ فریم جو تھا وہ کیونکہ میری کلاس کے اندر ایک آبجیکٹ تھا تو میں نے فریم کا کانٹینٹ پین گیٹ کیا تھا. اب جب میں نے اپنی کلاس کو ہی فریم ڈکلیئر کر دیا رائٹ سائڈ پہ, کلاس GUI ٹیسٹ ایکسٹینڈس جے فریم, تو اس کا مطلب ہے کہ گیٹ کانٹینٹ پین کا میتھڈ مجھے ویسے ہی اویلیبل ہوگا تھرو انہیریٹنس. تو جو میتھڈ بھی میں نے فریم پہ کال کرنے ہیں ان کے لیے مجھے فریم ڈاٹ یا اپنے فریم کا آبجیکٹ بنانے کی ضرورت نہیں, بلکہ وہ میتھڈس میں ڈائریکٹلی کال کر سکتا ہوں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ گیٹ کانٹینٹ پین جو کال ہوا ہے اس سے پہلے کسی فریم کا ریفرنس نہیں. رائٹ سائڈ پہ جو پارٹ ہے اس میں گیٹ کانٹینٹ پین جو کال ہوا ہے اس میں کسی فریم کا ریفرنس نہیں ہے. سملرلی جب سیٹ ویزیبل کرایا ہے تو لیفٹ سائڈ پہ فریم ڈاٹ سیٹ ویزیبل ہے, فریم آبجیکٹ کا ریفرنس دیا ہوا ہے, یہاں پہ ڈائریکٹ سیٹ ویزیبل کال کر لیا. آپ کو پتا ہے کہ جب ہم اس طرح سے کام کرتے ہیں تو دس کا ایک ریفرنس آٹومیٹکلی ہمارے پاس ہوتا ہے. تو یہ دس سیٹ ویزیبل جو رائٹ سائڈ پہ کال ہوا ہے, دس از اکویولنٹ ٹو سیئنگ دس ڈاٹ سیٹ ویزیبل. تو آپ اپنی GUIs کمپوزیشن کا میتھڈ یوز کر کے بھی بنا سکتے ہیں, انہیریٹنس کا میتھڈ بھی یوز کر کے بنا سکتے ہیں, جس طریقے سے آپ کمفرٹیبل ہوں. جنرلی جو ہے وہ دونوں طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. کمپوزیشن میں پریفر کرتا ہوں اپنے طور پہ.
بات ہوئی ہماری ایک بیسک جی یو آئی بنانے پہ، اس کے اندر بٹن ڈالنے پہ، اس کے اندر ٹیکسٹ فیلڈ ڈالنے پہ. نیکسٹ جو ہم اب ڈسکس کرنے جا رہے ہیں چیز، وہ لے آؤٹ مینیجرز ہیں. آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم کنٹینر میں کمپوننٹس ڈال رہے تھے تو ہم نے اس کی لے آؤٹ سیٹ کی تھی، اور لے آؤٹ سیٹ کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ یہ لے آؤٹ مینیجر جو ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ بتائے کہ کمپوننٹس نے کس طرح سے آنا ہے کنٹینر کے اندر. کیا وہ ایک رو میں آئیں گے، کیا وہ رو اور کالمس میں آئیں گے، یا وہ ڈفرینٹ ریجنس میں جائیں گے، ایک ہی کالم میں آ جائیں گے، یا کس طرح سے آئیں گے، ان کا سائز کیسے ہوگا. یہ سارا کام لے آؤٹ مینیجرس کی رسپانسبلٹی ہوتا ہے، کیونکہ وہی بات ہے کہ رائٹ ونس رن اینی ویئر کا کانسیپٹ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے بنا دیا کمپوننٹ، آپ نے اپنا فریم بنا دیا، ونڈو بنا دیا، بغیر اس کا میں سائزز اور ساری چیزیں میں نے ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے سیٹ کر دی ہیں، تو اس کو جب میں لائنکس پہ لے کے جاؤں گا تو پروبیبلی وہ سائزز، فونٹ، چیزیں ویسے شاید نہ اویلیبل ہوں، تو اس میں کچھ ویژول چینج آ سکتی ہے. تو جب ہم لے آؤٹ مینیجر کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تم یہ ساری چیزیں ہینڈل کرو، تو نا اٹس دا رسپانسبلٹی آف لے آؤٹ مینیجر پرووائڈیڈ بائی جاوا کہ وہ ان ساری چیزوں کو اکارڈنگلی ایڈجسٹ کرتا ہے. تو ڈفرینٹ ٹائپ کے لے آؤٹ مینیجرز ہوتے ہیں ہمارے پاس اویلیبل، جو کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہیں. ڈفرینٹ لے آؤٹ مینیجرز جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اس میں سے لے آؤٹ مینیجرز ہم نے یہاں پہ لسٹ کیے ہیں. یہ سارے کے سارے نہیں ہیں، لیکن چند ایک ان میں سے جو کہ کامنلی یوز ہوتے ہیں. فلو لے آؤٹ ہے، گریڈ لے آؤٹ ہے، بارڈر لے آؤٹ ہے، باکس لے آؤٹ ہے، گریڈ بیگ لے آؤٹ ہے. ہم ان لے آؤٹ مینیجرز میں سے جو ٹاپ 3 ہیں، فلو لے آؤٹ، گریڈ لے آؤٹ اور بارڈر لے آؤٹ، ان کو آپ کو یوز کر کے دکھاتے ہیں. موسٹلی آپ کی جی یو آئی جو ہیں وہ ان تینوں لے آؤٹ مینیجرز یا ان کے کمبینیشن سے بن جائیں گی. جو ہمارے پاس سب سے پہلے آتی ہے لے آؤٹ، وہ ہے فلو لے آؤٹ. فلو لے آؤٹ کا بیسک انٹینٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. فلو لے آؤٹ جو ہے وہ ایک پالیسی اس طرح کی ہمیں دیتی ہے کہ آپ نے جس ترتیب سے اپنے کمپوننٹس کنٹینر میں ایڈ کرتے ہیں، یا اسی ترتیب سے اس کو دکھاتی چلی جاتی ہے. اگر آپ کنٹینر کا سائز اسٹریچ کریں گے، بڑا کریں گے فریم کا سائز، تو آپ کے جو کمپوننٹ سیکنڈ رو میں تھے وہ فرسٹ رو میں آ جائیں گے. جتنا آپ بڑا کرتے جائیں گے، سب سے پہلے یہ رو کو فل کرتی جاتی ہے اینڈ تک، جہاں تک اس کو جگہ ملے. اس کے بعد جب جگہ ملنی بند ہو جاتی ہے، فریم کی اینڈنگ آ جاتی ہے، تو یہ نیکسٹ لائن پہ آ جاتی ہے. تو فلو لے آؤٹ کے اندر آپ جس ترتیب سے کمپوننٹس ڈالیں گے اسی ترتیب سے ڈالتی جائے گی، اور کمپوننٹس کے سائز کو آپ یہاں پہ سیٹ نہیں کر سکتے. کمپوننٹس کے سائز کو یہ آٹومیٹیکلی سیٹ کرتی ہے. فار ایگزامپل، آپ نے بٹن کے اوپر جو لیبل دیا ہے، اکارڈنگ ٹو دیٹ لیبل یہ اس کا سائز سیٹ کر دے گی. آپ نے ٹیکسٹ فیلڈ کے اندر کچھ کریکٹرز ٹائپ کیے ہیں یا اس کے کچھ کالم سیٹ کیے ہیں، تو وہ اس کے مطابق دے دے گی. اگر آپ کمپوننٹس کا سائز بھی سیٹ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ایک میتھڈ ہوتا ہے کمپوننٹ کا سیٹ پریفرڈ سائز. یہ استعمال کیا جاتا ہے ہمیشہ کمپوننٹ کا سائز سیٹ کرنے کے لیے. کبھی بھی بٹن یا ٹیکسٹ فیلڈ یا کسی اور کمپوننٹ کا سائز آپ سیٹ سائز کے میتھڈ سے مت سیٹ کیجیے، بلکہ سیٹ پریفرڈ سائز کا ایک میتھڈ ہے جس کے بھی ہم آپ کو ڈیمونسٹریشن بھی دکھائیں گے. سیٹ پریفرڈ سائز کے میتھڈ سے اس کا سائز سیٹ کیجیے، کیونکہ لے آؤٹ مینیجر جب کسی کمپوننٹ کو اسکرین پہ ڈرا کرنے لگتا ہے تو اس کا سیٹ پریفرڈ سائز کی ہیلپ سے جو سائز سیٹ ہوا ہوتا ہے اس کو چیک کرتا ہے، سیٹ سائز والے کو چیک نہیں کرتا. یہ دو تھوڑا سا اس میں ڈفرینس ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو فلو لے آؤٹ پہ ہم بات کرتے ہیں کہ فلو لے آؤٹ کیا ہے. فلو لے آؤٹ جو ہے، اٹ پلیسز کمپوننٹس ان اے لائن ایز لانگ ایز دے فٹ دین اسٹارٹس دا نیکسٹ لائن. uses best judgment in spacing component centers by default. components کو ایک ترتیب سے پلیس کرتی جاتی ہے اور اپنی ججمنٹ اس پہ فالو کرتی ہے. لیٹس each component assume its natural preferred size. as I've explained کہ اگر آپ کمپوننٹ کا سائز چینج کرنا چاہتے ہیں تو you'll have to call the set preferred size method. often used for placing buttons on panels. جنرلی اس کام کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کی جو کوڈ کی تھوڑی سی ڈیمونسٹریشن ہم آپ کو دکھا دیں. باقی سارا جو جی او آئی سیٹ کرنے کا کوڈ ہے وہ ویسے ہی ہوگا، جو اس میں چینج ہے ہم وہ آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں. اگر آپ اپنے ہینڈ آؤٹس کو ریفر کریں گے تو ان کی کمپلیٹ کوڈ ڈیٹیلز وہاں پہ گیون ہیں. جب آپ نے فلو لے آؤٹ سیٹ کرنی ہے تو ہم ٹاپ پہ کر رہے ہیں سی ڈاٹ سیٹ لے آؤٹ، اور نیو فلو لے آؤٹ اپنے کنٹینر کی لے آؤٹ سیٹ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے سارے بٹنس B1 B2 B3 B4 B5 یہ سارے بٹنس بنا دیے ہیں، اور ان بٹنس کو ہم کنٹینر میں ایڈ کرتے چلے جا رہے ہیں. سی ڈاٹ ایڈ B1 B2 B3 B4 B5. تو جس آپ دیکھیں کہ ہم نے ارینجمنٹ میں کمپوننٹس ایڈ کیے تھے، اسکرین پہ آپ کو اسی ارینجمنٹ میں کمپوننٹس نظر آ رہے ہیں. اگر میں اس فلو لے آؤٹ والا جو رائٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین جس پہ یہ کمپوننٹ سارے لگے ہوئے ہیں، اگر میں اس کو اسٹریچ کروں گا تو یہ جو سیکنڈ رو میں بٹنس ہیں یہ بھی ٹاپ رو میں چلے جائیں گے. جتنا میں اسٹریچ کرتا جاؤں گا اتنی یہ وہاں پہ لے کے
جاتا جائے گا بٹنس کو. تو فلو لے آؤٹ کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو فلو لے آؤٹ میں جس طریقے سے آپ کمپوننٹس ایڈ کرتے جا رہے ہیں اسی طریقے سے وہ کمپوننٹس کو دکھاتا چلا جاتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتا. نیکسٹ جو لے آؤٹ ہمارے سامنے آتی ہے دیٹ از گریڈ لے آؤٹ. گریڈ لے آؤٹ میں ہم کرتے یہ ہیں کہ آپ نے میٹریسز پڑھی ہوں گے, میٹریسز میں کیا ہوتے ہیں, روز اینڈ کالمس. تو گریڈ لے آؤٹ کے اندر بھی ہم اپنے کمپوننٹس کو روز اور کالمس کی فارم میں ڈالتے ہیں. اپنے جو ہمارا فریم ہے اس کو ایک گریڈ کے طور پہ دیکھتے ہیں جس میں روز اور کالمس بنے ہوتے ہیں, اور ان روز اور کالمس میں ہم اپنے کمپوننٹس ڈالتے جاتے ہیں. جو گریڈ لے آؤٹ کی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ سارے کمپوننٹس کا سائز اس میں ایکول ہوتا ہے. So grid layout splits the panel into a grid with given number of rows and columns. شروع میں جب آپ grid layout کا بناتے ہیں, grid layout manager کا کنسٹرکٹر کال کرتے ہیں تو آپ اس کو rows and columns بتا دیتے ہیں. Places components into the grid cells. Grid cells کے اندر components کو place کرتے ہوئے پہلے rows کو fill کرتا ہے, پھر اس کے بعد row wise filling کرتا ہے. So row 1 سب سے پہلے completely fill ہوگی, پھر row 2 fill ہوگی, پھر row 3 fill ہوگی. Forces the size of each component to occupy the whole cell. یعنی کہ سارا پورا سیل آکوپائی کرتا ہے کمپوننٹ, اور کیونکہ سارے سیلس کا سائز آلموسٹ سیم ہوتا ہے تو سارے کمپوننٹس کا سائز بھی سیم ہو جاتا ہے. Allows additional spacing between cells. اگر آپ کمپوننٹس کے بیچ میں اسپیس دکھانا چاہ رہے ہیں تو اس کی بھی پروویژن اس میں اویلیبل ہے. یہاں پہ ہم جو آپ اپنی لے آؤٹ سیٹ کر رہے ہیں سی ڈاٹ سیٹ لے آؤٹ, وہ ہم نے نیو گریڈ لے آؤٹ سیٹ کی ہے, اور اس میں 3,2 انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس 3 روز ہوں گی اور 2 کالمس ہوں گے. اس کے بعد ہم نے اپنے بٹنس بنائے ہیں B1, B2, B3, B4, B5, اور ان بٹنس کو ہم نے اپنی لے آؤٹ کے اندر ایڈ کر دیا ہے. سی ڈاٹ ایڈ B1, سی ڈاٹ ایڈ B2. تو پہلے رو 1 فل ہوگی, B1 جو ہے وہ رو نمبر 1 کالم نمبر 1 میں جائے گا, B2 جو ہے وہ رو نمبر 1 کالم 2 میں جائے گا, B3 رو نمبر 2 کالم 1 میں, اینڈ سو آن. اور ان سارے کمپوننٹس کا سائز ایکول ہے. آپ جو سائٹ پہ اس کی ڈیمانسٹریشن دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے یہ سارے بٹنز ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر ہم ان بٹنز میں اسپیس دینا چاہتے ہیں جیسے کہ نیکسٹ سلائیڈ میں ہے, تو نیو گریڈ لے آؤٹ 3,2 کے بعد آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کتنی ہاریزونٹل اور کتنی ورٹیکل اسپیس ہو. اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو اس طرح کی کچھ پریزنٹیشن نظر آئے گی. گریڈ اور فلو لے آؤٹ ہم نے دیکھی. گریڈ لے آؤٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ سارے کمپوننٹس کا سائز ایکول ہو جاتا ہے, روز اور کالمس میں ہم کمپوننٹس ایڈ کرتے ہیں. فلو لے آؤٹ میں جس ترتیب سے کمپوننٹس ایڈ کرتے چلے جائیں ویسے ہی کمپوننٹس آ جاتے ہیں. آپ ہینڈ آؤٹس میں کوڈ ساتھ ساتھ فالو کریں, آؤٹ پٹس بھی وہاں پہ دی ہوئی ہیں. تیسری جو ہمارے پاس ایک لے آؤٹ مینیجر ہے دیٹ از بارڈر لے آؤٹ. بارڈر لے آؤٹ کے اندر ہم کرتے کیا ہیں کہ اپنے پورے فریم کو 5 ریجنس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اور اس ریجن کے اندر اپنے کمپوننٹس کو پلیس کرتے ہیں. So border layout divides the area into 5 regions which are north, west, center, east and south, and it adds a component to the specified region, forces the size of each component to occupy the whole region. جتنا بھی ریجن کا سائز ہوگا کمپوننٹ کا سائز اتنا ہی کر دے گا. اسکرین پہ اس وقت جو آپ کوڈ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے اپنے کنٹینر کی لے آؤٹ سیٹ کی ہے بارڈر لے آؤٹ. بارڈر لے آؤٹ کے اندر ہم نے پھر 5 بٹنس بنائے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو گریڈ لے آؤٹ کے اندر ایک سیل ہوتا ہے یا بارڈر لے آؤٹ کے اندر ایک ریجن ہوتی ہے, ہر ریجن یا ہر سیل کے اندر ایٹ موسٹ ایک کمپوننٹ آپ ڈال سکتے ہیں. تو اگر کسی ریجن کے اندر آپ نے ملٹیپل کمپوننٹس ڈالنے ہیں تو کیا کریں گے اس کی بھی ہم ڈسکشن کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے کہ 5 بٹنس بنا دیے ہیں کیونکہ ہمارے پاس 5 ریجنس ہیں. اور اس دفعہ آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے کہ جب ہم کنٹینر میں چیزیں ایڈ کر رہے ہیں تو ہم ساتھ ریجن بھی اسپیسیفائی کر رہے ہیں. تو جب آپ نے بٹن B1 ایڈ کیا سی ڈاٹ ایڈ B1 تو وی ہیو اسپیسیفائڈ بارڈر لے آؤٹ ڈاٹ نارتھ, اس کو بارڈر لے آؤٹ کے نارتھ میں ڈالو. سی ڈاٹ ایڈ B2 بارڈر لے آؤٹ ڈاٹ ساؤتھ, اس کو ساؤتھ میں ڈالو. سی ڈاٹ ایڈ B3 بارڈر لے آؤٹ ڈاٹ ایسٹ, اس کو ایسٹ میں ڈالو. نیکسٹ کو B4 کو ویسٹ میں اور B5 کو سینٹر میں ڈال دیا. یہ ساری چیزیں جب ہم کر کے اپنے چلائیں گے اس کو پروگرام کو تو آؤٹ پٹ جو آئے گی وہ آپ کو رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہی ہے. یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ لے آؤٹ بارڈر لے آؤٹ کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہاں پہ معلوم کچھ اس طرح سے ہوتا ہوگا کہ شاید ان انڈیویجول لے آؤٹس کے ساتھ آپ کوئی بھی ایک میننگ فل ٹائپ کی چیز نہ بنا سکے. ایسا ہوتا نہیں ہے. ڈفرینٹ لے آؤٹ کے کمبینیشنس کے ساتھ ہم ہر وہ طرح کی لے آؤٹ بنا سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں. ابھی ہم اینڈ میں ایک ایگزامپل بھی کر کے دیکھیں گے. ان ڈفرینٹ لے آؤٹ کا کمبینیشن یوز کرنا پڑتا ہے. اور اگر آپ چاہیں, جس کو میں ریکمینڈ نہیں کروں گا, تو آپ اپنے لے آؤٹ کا جو ہے اس کو نل بھی سیٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی لے آؤٹ میں ہوتا یہ ہے کہ لے آؤٹ مینیجر کوئی نہیں ہوتا, وہ آپ کی
لے آؤٹ کو جو ہوتا ہے کوئی لے آؤٹ کو فورس نہیں کرتا. آپ جس پوزیشن پہ جانا چاہتے ہیں, جس پوزیشن پہ بٹن پلیس کرنا چاہتے ہیں, ٹیکسٹ فیلڈ پلیس کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ جا کے بٹن ٹیکسٹ فیلڈ وغیرہ ایگزیکٹ پوزیشن پہ ایگزیکٹ کوآرڈینیٹس پہ پلیس کر سکتے ہیں. جب یہ آپ لے آؤٹ دیکھ چکے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی ہم نے کنٹینر کی بات کی, تو ہر یہ جو کنٹینر ڈفرینٹ ٹائپ کے کنٹینرز ہیں, ہمارے پاس کئی ٹائپ کے کنٹینرز ہوتے ہیں. جیسے جے فریم ایک کنٹینر ہے. کنٹینر میں نے کہا ہر ایسا کمپوننٹ, کنٹینر بھی ایک کمپوننٹ ہوتا ہے کنٹینر, لیکن ایسا کمپوننٹ ہے جس کے اندر اور کمپوننٹس کو ایڈ کیا جا سکتا ہے. سو ابھی آپ نے کنٹینر کی جو ایگزامپل دیکھی وہ آپ نے ایک تو کنٹینر خود دیکھا جو کہ ہم نے جس میں کانٹینٹ پین لیا تھا. پھر جے فریم ایک کنٹینر ہے, جے پینل ایک کنٹینر ہے, اور اس طرح کے اور کئی کنٹینرز ہمارے پاس اویلیبل ہیں. ان کنٹینرز کی ڈیفالٹ لے آؤٹ بھی ہوتی ہے. جیسے کنٹینر جو کلاس ہے اس کی ڈیفالٹ لے آؤٹ بارڈر لے آؤٹ ہے. پینل جو کلاس ہے اس کی ڈیفالٹ لے آؤٹ فلو لے آؤٹ ہے. تو یہ ڈیفالٹ لے آؤٹس بھی ان کی ہوتی ہیں, لیکن آپ اپنی مرضی کی لے آؤٹ بھی سیٹ کر سکتے ہیں. ابھی میں نے نام لیا ایک کنٹینر کا جس کو میں نے کہا جے پینل. یہ جے پینل جو ہے یہ ہمارے لیے بڑی کام کی چیز ہے. اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے. میں نے بھی آپ سے جب لے آؤٹ مینیجرز ڈسکس کر رہا تھا تو ایک بات کہی تھی کہ ایک ریجن یا ایک سیل کے اندر آپ صرف ایک کمپوننٹ ڈال سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر میرے پاس بارڈر کا سینٹر ہے تو سینٹر میں صرف ایک بٹن لگا سکتا ہوں. کیا کروں کہ اگر میں نے وہاں پہ 8, 9, 10 بٹن لگانے ہیں یا زیادہ کمپوننٹس لگانے ہیں, تو اب مجھے وہاں پہ کچھ نیا کام کرنا پڑے گا. وہ نیا کام کیا ہے, اس کیس میں جے پینل ہماری ہیلپ کرتا ہے. ایگزامپل دے کے میں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ سپوز کریں گے آپ کے پاس چھت ہے اور چھت کے اوپر آپ کے پاس ایک کیل ہے جہاں پہ آپ نے 2 ٹیوب لائٹس لگانی ہے. آپ کیا کریں گے, کیل ایک ہے اور ایک ٹیوب لائٹ وہاں پہ لگ سکتی ہے. 2 ٹیوب لائٹس کیسے لگائیں, یا دیوار پہ آپ 2 تصویریں لگانا چاہتے ہیں لیکن وہی کیل ایک لگا وہاں پہ, کیا کریں. تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ایک پینل لے لیں, اس میں دونوں تصویریں لگا دیں, اس کو سے کیل سے لگا دیں, یا چھت پہ ایک پینل لگا دیں اور اس میں دونوں ٹیوب لائٹس فکس کر دیں. تو پینل جو آپ نے دیوار پہ لگایا یا چھت پہ لگایا یہ ایک ایسا کمپوننٹ تھا جس میں ملٹیپل چیزیں جا سکتی تھیں. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے ایگزامپل ڈسکس کی, اسی کو میں ایگزیکٹلی میپ کر سکتا ہوں جی او آئی پہ بھی. سینٹر, پھر میں نے کہا کہ بارڈر لے آؤٹ میں سینٹر, یس گریڈ لے آؤٹ میں ایک سیل کے اندر ایک کمپوننٹ ڈال سکتا ہے اور میں چاہتا ہوں ایک سے زیادہ کمپوننٹس ڈال لیں. تو جیسے سینٹر کے اندر میرے پاس ایک بٹن ڈال سکتا تھا, اب اگر میں 8, 9 بٹنس ڈالنا چاہوں تو کیا کروں. سینٹر میں مجھے ایک ایسا کمپوننٹ لگانا چاہیے, اس کا مطلب ہے جو کہ فردر اپنے اندر دوسرے کمپوننٹس کو رکھ سکے. تو کیا کریں گے کہ سینٹر کے اندر ایک کنٹینر لگا دیں گے. کنٹینر اٹ سیلف ایک کمپوننٹ ہے. ایک جے پینل لگا دیں گے اور اس پینل کے اندر فردر ہم اس کی لے آؤٹ سیٹ کر کے کمپوننٹس اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اس چیز کی ذرا پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہم آپ کے ساتھ کرتے ہیں کہ کیسے ڈفرینٹ لے آؤٹس کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن کیا جا سکتا ہے, اور کیسے یہ جو پینل والی چیز میں نے ڈسکس کی اس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم آپ کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں. اب ہمارے سامنے ایک ایگزامپل جی او آئی ہے, ہم نے کیلکولیٹر کی ایگزامپل یہاں پہ لی ہے. اس کیلکولیٹر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ڈفرینٹ بٹنس ہیں, 16 کے قریب بٹنس ہیں ہمارے پاس, اور ان بٹنس کے ٹاپ کے اوپر ایک ٹیکسٹ فیلڈ لگی ہوئی ہے. باٹم پہ ایک لیبل ہے جو کہ انڈیکیٹ کر رہا ہے مائی کیلکولیٹر. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جی او آئی بنائیں. اس جی او آئی کو بنانے کے لیے ذرا سوچیں کہ لے آؤٹ کون سی استعمال کی جا سکتی ہے. کیا فلو لے آؤٹ استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر آپ فلو لے آؤٹ استعمال کریں گے تو جیسے آپ اس فریم کو بڑا کریں گے یہ سارے کے سارے کمپوننٹس پھیل جائیں گے, ٹاپ رو میں آ جائیں گے. اس کے علاوہ یہ بٹنس کا سائز بھی ایک جتنا رکھنا پاسبل نہیں ہوگا. کیا ہم یہاں پہ گریڈ لے آؤٹ سیٹ کر سکتے ہیں؟ گریڈ لے آؤٹ کی پرابلم یہ ہے کہ گریڈ لے آؤٹ میں ہر بٹن جو ہے وہ ایکول سائز کا نظر آتا ہے, اور جبکہ اوپر اگر آپ ٹیکسٹ فیلڈ دیکھیں اور نیچے لیبل دیکھیں تو ان کا سائز وہ نہیں ہے جو کہ ہمارے بٹنس کا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہم گریڈ لے آؤٹ بھی استعمال نہیں کر سکتے. جو لے آؤٹ یہاں پہ ہم یوز کریں گے وہ ہے بارڈر لے آؤٹ. بارڈر لے آؤٹ کو ہم ڈفرینٹ ریجنس اس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, نارتھ, ساؤتھ, ایسٹ, ویسٹ اور سینٹر. اگر آپ کسی ریجن میں کمپوننٹ ایڈ نہیں کرتے تو وہ ریجن وہاں پہ آپ کو یہاں پہ ایلیمنیٹ ہو جائے گی, نظر نہیں آئے گی. میں بارڈر لے آؤٹ کو سامنے رکھوں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ کس ریجن میں کیا ایڈ کرنا پڑے گا. بارڈر لے آؤٹ کی جو ٹاپ ریجن ہوتی ہے نارتھ, وہاں پہ میں اپنی ٹیکسٹ فیلڈ انٹر کر دوں گا, ٹیکسٹ فیلڈ ایڈ کر دوں گا. جو بارڈر لے آؤٹ کی ساؤتھ ریجن ہے وہاں پہ میں اپنا لیبل ایڈ کر سکتا ہوں, اور بٹنز جو ہیں وہ سارے کے سارے سینٹرز میں آ سکتے ہیں. یہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ ہر ریجن میں ایٹ میکس آپ
ایک کمپوننٹ ایڈ کر سکتے ہیں. تو آپ سینٹر میں دیکھیں ہمارے پاس 16 بٹنز ہیں. یہ اب آپ کام کیسے کریں گے؟ یہ وہی بات ہے جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایکسپلین کی تھی کہ اگر آپ سینٹر میں ایک سے زیادہ کمپوننٹس لگانا چاہتے ہیں تو سینٹر میں ایک ایسا کمپوننٹ لگا دیں جو کہ زیادہ کمپوننٹس کو اپنے اندر رکھ سکتا ہو. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سینٹر کے اندر ایک پینل لگا دیتے ہیں, کیونکہ پینل بھی ایک کنٹینر ہے. تو اس پینل کی لے آؤٹ سیٹ کر کے, کیونکہ بٹنس کا سائز ایکول ہے, سینٹر میں جو پینل لگائیں گے اس پینل کی لے آؤٹ ہم گرڈ سیٹ کر دیں گے اور اس گرڈ کے اندر یہ بٹنس ڈال دیں گے اور اپنے پینل کو اپنے اوور آل فریم کے سینٹر میں رکھ دیں گے. تو یہ لے آؤٹس کا کمبینیشن جو ہے اور یہ پینل کا یوز جو ہے یہ ہمیں یہاں پہ اس کیلکولیٹر کو بنانے میں ہیلپ کرے گا. اس کو ذرا کوڈ میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے کیا ہوا ہے. ٹاپ پہ وہی ہمارا جو اسٹیپ 1 ہے کہ ہم نے اپنے پیکیجز امپورٹ کر لیے, AWT اور سوئنگ دونوں پیکیج امپورٹ کر لیے. سوئنگ کے پیکیج میں سے ہم اپنے کمپوننٹس لیتے ہیں جیسے کہ جے فریم ہے, جے بٹن ہے, جے ٹیکسٹ فیلڈ ہے, اور AWT کے پیکیج میں ہماری لے آؤٹس مینیجرز وہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں. اپنی کلاس ہم نے بنائی پبلک کلاس کیلکولیٹر GUI, اور اس کلاس کے اندر ہم نے اپنے سارے کے سارے بٹنس ڈکلیئر کر دیے ہیں. یہاں پہ ہم نے 0 to 9 جو بٹنس ہیں وہ نمبرز کو ڈینوٹ کرنے کے لیے رکھے ہیں, اور باقی پلس مائنس بی ملٹیپلائی بی پوائنٹ بی ایکول بی کلیئر بٹن یہ وہ ہیں جو کہ ہمیں یہ فنکشنز پرووائڈ کریں گے. اس کے ساتھ ہم ایک پینل بنا لیتے ہیں. یہ وہ پینل جو کہ ابھی میں نے ڈسکس کیا تھا, یہ وہ پینل ہوگا جس میں ان سارے بٹنس کو ہم رکھیں گے. ایک ہم اپنی ٹیکسٹ فیلڈ بنا لیتے ہیں اور ایک ہم اپنا لیبل بنا لیتے ہیں. اس لیبل کو ہم اپنے باٹم پہ یعنی کہ ساؤتھ ریجن میں ایڈ کریں گے. ڈکلیریشن ہوگی, امپورٹ ہو گیا. نیکسٹ اسٹیپ کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں, اپنے سارے کے سارے جو کمپوننٹس ہیں ان کو کریٹ کر لیتے ہیں. پچھلی دفعہ جو ہم نے اگزامپل دی تھی اس میں ہم نے فریم پہلے کریٹ کیا تھا. یہاں پہ بھی ہم نے دیکھیں کہ فریم پہلے کریٹ کیا ہے, لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کریشن کس آرڈر میں کریں. آپ چاہیں تو آپ سارے بٹنس پہلے کریٹ کریں اور بعد میں فریم کریٹ کر لیں, چاہے تو فریم پہلے کریٹ کر لیں بٹن بعد میں کریٹ کر لیں. however ایڈیشن سے پہلے, کنٹینر میں ایڈیشن سے پہلے یہ کریٹ ہو جانے چاہیے. سو یہاں پہ ہم نے ایک فریم کیلکولیٹ کیا جو کہ جے فریم ہے, ایف کیلک اس کو نام دے دیا, اور اپنے 9 بٹنز اور پلس مائنس ملٹیپلائی پوائنٹ والے بٹنز بھی ہم نے یہاں پہ کریٹ کر دیے ہیں. بٹنس کریٹ کرنے کے بعد ہم اپنا لیبل اور ٹیکسٹ فیلڈ کو کریٹ کر لیتے ہیں. ٹیکسٹ فیلڈ میں ہم اپنے کیلکولیٹر کے فنکشنز پرفارم کریں گے, جو بھی نمبرز وغیرہ وہ یہاں پہ آئیں گے, اور لیبل ہمارا جو اینڈ میں ڈسپلے ہو رہا تھا. یہ بٹنز آپ نے کریٹ کیے, ٹیکسٹ فیلڈ کریٹ کی, لیبل کریٹ کیا. اب ایک اور جو ہم نے پینل بنایا تھا وہ پینل بھی کریٹ کر لیتے ہیں. پینل کی لے آؤٹ جو ہے اس کو ہم نے گرڈ رکھا ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ پینل میں ساری چیزیں, سارے بٹنس ایکول سائز کے تھے اور ٹوٹل 16 بٹنس تھے. تو آپ دیکھیں کہ جب آپ پینل کی لے آؤٹ سیٹ کریں, پینل کا جب آپ کنسٹرکٹر کال کرتے ہیں آپ وہاں پہ بھی اس کی لے آؤٹ سیٹ کر سکتے ہیں, یا بعد میں پی بٹنس ڈاٹ سیٹ لے آؤٹ کے میتھڈ کے تھرو بھی اس کی لے آؤٹ آپ سیٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے کنسٹرکٹر جب کال کر رہے ہیں اسی وقت اس کی لے آؤٹ سیٹ کر دی ہے, اور گرڈ لے آؤٹ سیٹ کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ جی اس میں 4 روز ہوں گی اور 4 کالمز ہوں گے. تو پینل بنانے کے بعد ہم نے اپنے سارے بٹنس اس پینل میں ڈال دیے ہیں. اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہاں پہ آپ فریم پہلے بنا لیں, فریم کا کانٹینٹ پین پہلے گیٹ کر لیں. بیسک چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ جب بھی کسی چیز کو یوز کرنا ہے اس سے پہلے اس کی کریشن ہونی چاہیے. یہ بیسک پرنسپل ہے, ادروائز آپ کو نل پوائنٹر ایکسیپشن آئے گی. سو ہم نے بٹنس بنائے اور پینل بنایا, اور پینل کی لے آؤٹ گرڈ سیٹ کر کے یہ سارے بٹنس اس پینل کے اندر لے گئے. یاد رہے کہ یہ پینل جو ہے یہ ہم اپنے اوور آل فریم کے سینٹر میں لگائیں گے. اپنے اوور آل فریم کی لے آؤٹ جو ہم سیٹ کریں گے وہ بارڈر ہوگی, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے کیلکولیٹر کی 3 ریجن تھی. ٹاپ ریجن میں ٹیکسٹ فیلڈ تھی, سینٹر والی ریجن میں پینل لگا ہوا تھا جس میں سارے بٹنس تھے, اور ساؤتھ ریجن میں ہمارے پاس لیبل تھا. تو ابھی تک ہم نے کیا یہ ہے کہ بٹنس بنا لیے ہیں اور بٹنس کو پینل میں ڈال دیا. یہ پینل ہمارے اوور آل فریم کے سینٹر میں لگے گا, لیبل ہمارے اوور آل فریم کے ساؤتھ میں لگے گا, اور ٹیکسٹ فیلڈ ہمارے اوور آل فریم کے لگے گی نارتھ میں. اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. اب نیکسٹ اسٹیج پہ ہم کرتے یہ ہیں کہ جو ہم نے اب GUI کریشن کے اسٹیپس میں دیکھا تھا کہ فریم کے اندر چیزیں ڈالتے ہیں. فریم کے 2 پارٹس تھے, ایک اس کا کمپوننٹ ایریا اور ایک سسٹم ایریا. کمپوننٹ ایریا گیٹ کرنے کا جو ہمارا طریقہ تھا وہ یہ تھا, فریم کا نام fcalc.getContentPan, اس کو ایک کنٹینر میں ہم لے لیتے تھے اور اس کنٹینر کی لے آؤٹ ہم نے بارڈر سیٹ کر دی, کیونکہ ہمارے اوور آل جو فریم کی لے آؤٹ ہے وہ بارڈر ہے. اس میں سے ہم اس بارڈر میں سے ہم 3 ریجنز استعمال کریں گے, 2 ریجنز استعمال نہیں کریں گے.
اب یہاں تک ہمارے پاس جو ہے بٹنز بنا لیے ہیں، بٹنز ہم نے پینل میں ایڈ کر دیے ہیں، اور ہم نے فریم کا کنٹینٹ پین لے کے اس کی لے آؤٹ بھی سیٹ کر دیا ہے. نیکسٹ اسٹیپ میں ہم کرتے یہ ہیں کہ اس کنٹینر کے اندر جو اپنے فریم سے لیا ہے اس کے اندر اپنی چیزیں ڈالتے ہیں. جیسا میں نے ڈسکس کیا کہ کنٹینر کے نارتھ میں ڈلے گی ٹیکسٹ فیلڈ، تو ہم نے کون ڈاٹ ایڈ کے اندر جو ٹی ایف آنسر والی فیلڈ تھی وہ اس کی نارتھ میں ایڈ کی ہے. اسی طرح کنٹینر کے ساؤتھ میں ہم نے وہ کیلکولیٹر والا لیبل، مائی کیلکولیٹر والا لیبل ایڈ کیا ہے، اور کنٹینر کے سینٹر میں ہم نے اپنا پینل ایڈ کر دیا ہے جس میں سارے بٹنز لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد ہم اپنے کنٹینر کا سائز سیٹ کرتے ہیں اور اس کنٹینر کو ویزیبل کر دیتے ہیں. یہ کام جب ہم کر لیں گے تو ہمارا انٹ جی او آئی کا میتھڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس میتھڈ کو ہم کنسٹرکٹر میں سے کال کر لیتے ہیں، اور جیسے پیچھے کیا تھا کہ اس کلاس کا آبجیکٹ بنا لیتے ہیں. جب اس کلاس کا آبجیکٹ بنا کے آپ چلائیں گے تو آپ کو وہ کیلکولیٹر نظر آئے گا جو کہ ہمارے پاس پہلے تھا. یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے کس طرح سے ڈفرینٹ لے آؤٹ کا کمبینیشن یوز کیا ہے، اور ان لے آؤٹ کے کمبینیشن کو ہم نے اپنے کمبینیشن کے ساتھ ہم نے پینل بھی استعمال کیا، اور ایک اس کے ساتھ اپنے کیلکولیٹر بنائے. یہ کیلکولیٹر اور بہت سارے اس طرح کے دوسرے جو آپ جی یو آئیز ہیں وہ بنا سکتے ہیں. آپ کو ہم نے ہینڈ آؤٹس میں ایڈریس بک کا ایک کوڈ ہم ساتھ ساتھ لے کے چل رہے تھے. ہینڈ آؤٹس کے اندر ہم نے کہا تھا، ہم نے دیا ہوا ہے کہ ایک ایگزامپل اس کی فگر بنائی ہوئی ہے کہ یہ آپ نے بنانی ہے. تو آپ ایز اے پریکٹس، ایز اے ہوم ورک کریں یہ کہ نیکسٹ لیکچر سے پہلے اس ایڈریس بک کے لیے ایک جی یو آئی بنائیں. ابھی تک ہمارے یہ جی یو آئی ورک نہیں کر رہی، یہ اس کے کوئی ایونٹس نہیں جنریٹ کر رہی یا کوئی کام نہیں کر رہی. بٹن آپ پریس کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی ایونٹ ہینڈلنگ بھی دیکھیں گے. سوئنگ جو ہے اس سے پہلے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ سوئنگ خالی اس طرح کے کمپوننٹس پرووائڈ نہیں کرتا. سوئنگ میں بہت سارے کمپوننٹس ہیں جس کے لیے میں آپ کو بار بار انکریج کر رہا ہوں کہ آپ ڈاکیومنٹیشن اپنی دیکھیں. بہت سارے کمپوننٹس ہیں اسکرین پہ، اس میں سے کچھ نظر آ رہے ہوں گے کہ چیک باکسز آپ یوز کر سکتے ہیں، آپ ریڈیو بٹنز یوز کر سکتے ہیں، آپ ٹیکسٹ ایریا یوز کر سکتے ہیں. ایک اور آپ کو کمپوننٹ نظر آ رہا ہے فائل چوزر. جس طرح سے آپ جا کے سیو ایز جب کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ڈائلاگ باکس نظر آتا ہے، یا جب آپ فائل اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ڈائلاگ باکس نظر آتا ہے. یہ سارے کمپوننٹس آپ بنا سکتے ہیں. اسی طرح اس میں بہت سارے ڈفرینٹ کنٹینرز بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس فریم ہے، ایپلیٹ ہے جن پہ بات ہوگی، ڈائلاگ ہے جس میں آپ اپنی چیزوں کو دکھا سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس اور ٹائپ کے کنٹینرز ہیں جیسے ٹول بار ہے، ہمارے پاس ٹیبڈ پین ہے، اسکرال پین ہے، پینل ہے. یہ سارے کنٹینرز اویلیبل ہیں. تو سوئنگ جو ہے it provides us a very rich set of components, and we can use a lot of these components in different GUI applications جن کو آپ بنا سکتے ہیں، استعمال بھی کر سکتے ہیں. ویب پہ اس کا کیا کام ہے میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ کمپوننٹس میں سے بہت سارے کمپوننٹس ہم ایپلیٹس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، given کہ ہمارا جو براؤزر ہے وہ کس طرح کی جاوا رن ٹائم انوائرمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے. جی او آئی کی کریشن دیکھی، بیسک اسٹیپس دیکھے. امید ہے کہ آپ کو کافی اس میں سے چیزیں پتہ چلی ہوں گی. ہینڈ آؤٹس پہ ہینڈ آؤٹس اپنے ساتھ رکھا کریں، ہمارے کوڈ کو ساتھ ساتھ فالو کیا کریں. جو کویشچنز ہوں ڈو آسک اس، اور اس پہ اس کو پریکٹس کریں. جو ہم نے ایڈریس بک اور ڈفرینٹ جی او آئیز تھی ہیں ان کو بنا کے دیکھیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم ان کے ایونٹ ہینڈل کرنا بھی دیکھیں گے. نیکسٹ لیکچر کی طرف تھوڑا سا میں انڈیکیشن دیتا چلوں کہ ہمارا کیا ہوگا کہ ابھی جو بٹنس ہمارے ہیں وہ یا فریم جو ہے وہ ایونٹس جنریٹ تو کر رہے ہیں، ان ایونٹ کو کوئی ہینڈل نہیں کر رہا. 1 پریس کرتے ہیں تو 1 کہیں لکھا نظر نہیں آتا. تو یہ ایونٹ ہینڈلنگ جو ہے یہ انٹرفیسز کے تھرو کی جاتی ہے، کچھ اور اڈیپٹر کلاسز ہیں ان کے تھرو کی جاتی ہے، اور تھوڑا سا ایک سمجھنے میں انیشیلی تھوڑا سا ایک ڈیفیکلٹ پروسیس لگتا ہے. تو نیکسٹ لیکچر سے پہلے ایک دفعہ انٹرفیسز ریوائز کرتے آئیے گا، جی او آئی بھی دیکھتے آئیے گا. ہم اس میں دیکھیں گے کہ اس جی او آئی کے بٹنس کو، چیزوں کو کیسے آپریٹو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی.